السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها۔ صاحب صدر تشریف لائے جی، بسم اللہ۔ میں بھی ہونے ہی آیا ہوں، کوئی دلی گل زیادہ دیر پہلو نہیں آیا، میں بھی ہونے ہی آیا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ معزز و مکرم علماء کرام، تشریف لانے والے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، سات ستمبر کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اور یہ کیوں ہوا ہے اس کا تعارف آپ حضرات پہلے سن چکے ہیں کہ اسی تاریخ کو آپ کے ملک کی پارلیمنٹ نے 100 سالہ ایک گمبھیر مسئلہ قادیانیت کا بالاتفاق تمام علماء کرام اور تمام سیاسی حضرات کی موجودگی میں آ جاؤ جی، آ جاؤ۔ سب ساتھی پیچھے جو کھڑے ہیں یہ برائے مہربانی بیٹھ جائیں، بہتر یہی ہے، کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے، آگے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے ساتھی آنے والے اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 7 ستمبر کو ہی 1974 7 ستمبر کو یہ مسئلہ علماء کے ہاں تو متفق علیہ پہلے سے ہی تھا کہ قادیانی کافر ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن عامت الناس اس مسئلے کی حقیقت سے نہ واقف تھے، انہیں اس سے آگاہی نہ تھی، لیکن پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے کے بعد نہ صرف علماء کرام کے نزدیک بلکہ حکمرانوں کے نزدیک بھی یہ بات تسلیم شدہ قرار پائی کہ غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت دائرہ اسلام سے خارج، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کام کس سے لیا؟ ذوالفقار علی بھٹو سے۔ اللہ جس سے جو چاہے کام لے سکتا ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں پیمانے اور ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بہرحال اسی کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ایک جگہ نہیں، متعدد مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح الفاظ میں اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مجھے اس بارے میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی کہ قرآن مجید کی کن کن آیات میں اس کا تذکرہ ہے، یا احادیث مبارکہ میں کس کس
مقام پر اور کتنی احادیث مبارکہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نے اپنے بارے میں یہ بات فرمائی ہو کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ متواتر احادیث ہیں، ایک دو احادیث نہیں، متواتر احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ختم نبوت کا اعلان اور اظہار فرمایا ہے۔ اور پھر یہ اعلان میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ ختم نبوت کا اعلان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ قادیانی کچھ اور سمجھتے ہیں، ان کے دعوے اور ان کے دلائل کچھ اور ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا اعلان ہمارے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کا احسان ہے۔ یہ کیوں ہے؟ دیکھیے، اگر ختم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہ ہوتے تو پھر یہ امت یعنی امت مصطفی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گمراہی کے بالکل وہی ذرائع اور اسباب بنتے جو پہلی امتوں کی گمراہی کے اسباب بنے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور تورات اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب، اس کو ماننے والے یہودی ہیں، اس کو ماننے والے یہودی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا، انہیں بھیجا، اور ان پر انجیل اللہ رب العزت نے نازل کی۔ لیکن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل کو ماننے سے انکار کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہودی مسلمان نہ رہے، گمراہ قرار پائے۔ وہ یہودیت کے دین سے بھی ان کا خاتمہ ہو گیا ایک نبی کے انکار سے، کیونکہ کفر کے لیے سارے انبیاء کا انکار لازم نہیں، بلکہ ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ ہم جب نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے فرمایا ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں، سب انبیاء کو مانتے ہیں، سب کتابوں کو مانتے ہیں، اور سب فرشتوں کو مانتے ہیں۔ ایک فرشتے کا انکار بھی کفر ہے، اللہ کی ایک کتاب کا انکار بھی کفر ہے، اور اللہ کے ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ اس لیے یہودی کافر ٹھہرے اس اعتبار سے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور انجیل کا بھی انکار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے دونوں نے نہ نبی علیہ السلام کو مانا نہ قرآن مجید کو مانا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ دونوں ہی ایمان سے نکل گئے، دونوں ہی ایمان سے خارج ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کو نہ ماننے کے نتیجے، اور اللہ ذوالجلال کی کتاب قرآن مجید کو نہ ماننے کے نتیجے پہ۔ اگر بالفرض نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو کیا نتیجہ نکلتا؟ بعض اس نبی کو مانتے، بعض نہ مانتے، یہی نتیجہ نکلنا تھا نا، کچھ مانتے کچھ نہ مانتے۔ اگر وہ نبی برحق ہوتا اور اس کو کوئی نہ مانتا تو یہ امت بھی گمراہی کا شکار ہو جاتی، ایمان کی بجائے یہ بھی کفر میں داخل ہو جاتی۔ اللہ ذوالجلال نے بحیثیت مجموعی اس امت کو اس کفر سے بچانے کے لیے
یہ ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دی، تاکہ یہ امت اس گمراہی سے بچ سکے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا احسان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اس حوالے سے دلائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی وہ تھا کیا، اس نے دعویٰ کیا کیا، اور سٹیپ بائی سٹیپ، باری باری، مرحلہ بمرحلہ کہاں تک پہنچا. اللہ اکبر کبیرہ. اس بارے میں پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ غلام احمد قادیانی یہ 1891 تک، پہلے 1891 سے پہلے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 1880 سے لے کے 1890 تک یہ کیا تھا، ایک مجدد کے نقشے میں تھا، ایک ملحد کے پردے میں تھا، ایک مناظر کے دائرے میں تھا، ایک عالم کی شکل میں لوگوں کے سامنے تھا. 1880 میں، 1880 سے لے کے 1890 تک. اور اس دور میں اس نے مناظرے بھی کیے، اور اس دور میں آریہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ اس کے مناظرے رہے. لیکن آنن فانن 1891 میں اس نے مسیح موعود ہونے کا اعلان کیا. 1880 سے 1890 تک کے درمیان اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میں حقانیت اسلام پر میں 50 کتابیں لکھنے والا ہوں، جس میں اسلام کی سچائی پر 300 دلائل دوں گا. 300 دلائل پر وہ کتاب مبنی ہوگی. اور کتنی جلدوں میں ہوگی؟ 50 جلدوں میں ہوگی. لہذا سب حضرات سے میری اپیل ہے کہ وہ چندہ جمع کرائے تاکہ میں وہ کتاب چھاپ سکوں. مواد جمع ہو چکا ہے، مسودہ مرتب ہو چکا ہے، اب اس کے چھپنے میں تاخیر ہے. اب دھڑا دھڑ چندہ آ رہا ہے قادیانی کے پاس. لیکن ہوا کیا کہ 4 سالوں میں اس نے صرف 4 جلدیں چھاپی. 4-5 سالوں میں اس نے کتنی جلدیں چھاپی؟ صرف 4 جلدیں. پھر عرصہ بیت گیا، لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، جی وہ 50 جلدیں کہاں گئی؟ ربع صدی کے بعد، 25 سال کے بعد پھر اس نے 5ویں جلد چھاپی. اور 5ویں جلد کے اختتام پر یہ مدح کا خیز بات بھی اس نے لکھ دی کہ میں نے کہا 50 کا تھا، لیکن یہ 5 کتابیں 5ویں جلد ہے. 50 اور 5 میں صرف سیروں کا، صرف صفرے کا فرق ہے. اب اس 5 کو 50 سمجھا جائے، 5 کو 50 سمجھا جائے. یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اب 1891 میں سب سے پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ دعوی مسیحیت کیا ہے. اور اس پر اس نے 2 کتابیں لکھی. پہلی کتاب، ایک اس نے کتاب لکھی تھی توضیح المرام، اور دوسری تھی فتح الاسلام. 2 کتابیں اس نے اس موضوع پر لکھی. آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت یہ فتح الاسلام لاہور پریس میں چھپنے کے لیے گئی ہے، اسی پریس میں حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں چھپتی تھی. مولانا کو اس کتاب کے چھپنے کا علم ہوا تو پریس والوں سے مولانا نے رابطہ کر کے کتاب کے چھپنے سے پہلے اس کتاب کو پڑھا. کتاب کے چھپنے سے پہلے اس کتاب کو مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا. پڑھ کے تو مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے غلام احمد قادیانی کو خط لکھا کہ یہ کیا پر پرزے نکال رہے ہو جناب؟ پہلے تم کچھ اور تھے، اب تم نے مسیحیت کے دعوے میں
یہ کتابیں چھاپنا شروع کر دی ہیں. یہ پہلا خط تھا جو غلام احمد قادیانی کو اس کی ان دونوں کتابوں کے چھپنے سے بھی پہلے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا تھا. باقی تو بعد کی باتیں ہیں. یعنی اس کے دعوے کے نتیجے میں جو کتابیں جس دعوے پر مبنی تھیں ان کتابوں کے چھپنے سے بھی پہلے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے خبردار کیا اس کو، اور اس کو بھی خبردار نہیں کیا بلکہ علماء کے سامنے بھی اس مسئلے کو رکھا. 1891 ہی میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الکل فی الکل حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون بزرگ تھے جن کے بارے میں یہی مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کے تلمیذ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری حیثیت حضرت میاں صاحب کے سامنے ایسے ہے جیسے بادشاہ کے سامنے گداگر کی ہوتی ہے. جیسے بادشاہ کے سامنے گداگر کی ہوتی ہے میری حیثیت وہ ہے حضرت میاں صاحب کے مقابلے میں. 1891 میں اس نے کیا کیا؟ دو مسئلے ہوئے. ایک تو یہ کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کتابوں سے ایک سوال مرتب کیا. سوال مرتب کر کے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر فتویٰ لکھا اور بتلایا کہ یہ شخص گمراہ ہے اور دائرہ اسلام سے خارج. ان دعاوی کی بنیاد پر، ان دعووں کی بنیاد پر حضرت میاں صاحب نے یہ فتویٰ لکھا. اور مولانا بٹالوی نے کیا کیا؟ اس فتوے کو پورے بر صغیر کے علماء، کم و بیش 200 سے زائد علماء، اس دور میں آمد و رفت کے یہ ذرائع نہ تھے، آمد و رفت کے یہ ذرائع نہ تھے. آپ اندازہ کریں کہاں سندھ ہے، کہاں پشاور ہے، کہاں بمبے ہے اور کہاں مشرقی پاکستان ہے. یہ پورے بر صغیر میں گھوم پھر کر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے 200 سے زائد علماء کے اس فتوے پر دستخط لیے، اور اس کتاب کو بالاتفاق اس وقت بھی علماء کرام نے یہ قرار دیا کہ غلام احمد قادیانی ان نظریات کی بنا پر، ان عقائد کی بنا پر دائرہ اسلام سے خارج. یہ سب سے پہلے کس نے کیا کام؟ کس نے چھاپا؟ مولانا بٹالوی نے. فتویٰ سب سے پہلے کس نے دیا؟ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ دونوں بزرگ کون تھے؟ آپ کے اکابر تھے، آپ کے بڑے تھے، آپ کے سپوت تھے. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے بعد اب کیا ہوا؟ ایک بھوچال پیدا ہوا. 1891 میں ہی غلام احمد نے دہلی میں آ کے یہ چیلنج دیا کہ میں نذیر حسین کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آئے میرے ساتھ مناظرہ کرے، میرے ساتھ اس موضوع پر مناظرہ کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، اور مجھے گمراہ جو قرار دیا گیا ہے کہ وجوب کی بنیاد پر قرار دیا گیا ہے. حضرت میاں صاحب اس وقت 90 سال کی عمر تھی. میاں صاحب کی بوڑھے ہو چکے تھے. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مناظرہ براہ راست نہیں کر سکتا، میرا ساتھ شاگرد مولانا بشیر احمد شاہ سوانی وہ تیرے ساتھ مناظرہ کرے گا. چنانچہ مولانا بشیر احمد شاہ سوانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلا مناظرہ اس کے ساتھ غلام احمد کے ساتھ طے کیا. مولانا نے مناظرہ کیا، لیکن ابھی 2 ہی روز گزرے تھے. تحریری مناظرہ تھا، تقریری مناظرہ نہ تھا. 2 ہی روز گزرے تھے کہ غلام احمد قادیانی اپنے سسر کی آمد کا بہانہ بنا کے میدان مناظرہ سے بھاگ گیا. وہ میدان مناظرہ چھوڑ گیا. یعنی جو چیلنج خود اس نے دیا تھا اس سے انحراف بھی غلام احمد قادیانی نے 1891 میں خود کیا. اب اس کی ان 2 کتابوں کے بارے میں آپ دیکھیے. سب سے پہلے اس کتاب کا جواب، اللہ اکبر،
حضرت مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی نے 1891 میں دیا. یہ کتاب 1890 میں چھپی تو 1891 میں مولانا اسماعیل علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بھی میاں صاحب کے تلمیذ تھے اور اہل حدیث تھے، انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا اور اس کا نام رکھا اعلام الحق صحیح بے تکذیب مسیح المسیح. یہ نام رکھا مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ اس کی دونوں کتابوں کا پہلا جواب تھا. اس کے بعد اس کا دوسرا جواب حضرت مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور 2 حصوں میں، اب بھی وہ 2 حصوں میں موجود ہے. ایک ان کا نام انہوں نے غایۃ المرام رکھا اور دوسری کتاب کا نام انہوں نے تائید الاسلام رکھا. غایۃ المرام اور تائید الاسلام. تائید الاسلام کے صفحہ نمبر 116 پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ بات میں نہایت جزم سے بآواز بلند کہتا ہوں کہ حج بیت اللہ مرزا کے نصیب میں نہیں. میری پیشین گوئی کو سبھی لوگ یاد رکھیں. یہ بات کیوں کہی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں آئیں گے، وہ بیت اللہ کا حج کریں گے. اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے یہ دلائل دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بیت اللہ کا حج آ کے کریں گے، لیکن غلام احمد قادیانی مسیح نہیں ہے. یہ وہ مسیح نہیں جس کی بشارت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے. اور میں بوانگ دوہل کہتا ہوں کہ یہ بیت اللہ کا حج نہیں کر سکے گا. مولانا رحمت اللہ علیہ کی اس پیشین گوئی کے بعد آپ اندازہ کریں کہ یہ غلام احمد قادیانی 10 سال تک زندہ رہا. 10 سال تک زندہ رہا، لیکن وہ بیت اللہ کا حج نہ کر پایا. اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق وہ بیت اللہ کے حج پر نہ جا سکا، کیونکہ سچا مسیح تو بیت اللہ کا حج کرے گا. یہ سچا مسیح نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ کذاب اور جھوٹا تھا. صرف ایک ہی بات نہیں، آگے دیکھیے کہ 1899 میں کسی کتاب کا ایک اور جواب مولانا ابو الحسن سیالکوٹی نے دیا. مولانا ابو الحسن سیالکوٹی شارح صحیح بخاری، ظفر المبین کے مصنف، الفتح المبین کے مصنف، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں. اور یہ کتاب مولانا ابو الحسن سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کی بجلی آسمانی کے نام پر ہے، اور یہ 5000 اشعار پر مشتمل ہے. یعنی یہ کتاب شعروں میں ہے، اور شعر بھی پنجابی زبان میں، پنجابی زبان کے اشعار میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلی جلد کے آخر میں بالکل اختتام پر معلوم ہے انہوں نے کیا شعر لکھا ہے. مسجد کا تقدس ہے، وہ تو مانے ہے مجھے، لیکن آپ کی نگاہیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شعر ہے کیا. فرماتے ہیں جے توفیق اللہ نے دتی منو کیتا گویا. سمجھ گئے؟ جے توفیق اللہ نے دتی منو کیتا گویا، اوتھے ہی تن دیاں گا اس نو جتھوں ہے اے ہویا. میں بجلی آسمانی کی پہلی جلد کا آخری شعر یہ ہے. گویا یہ تیسری کتاب ہے. یہ بھی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. یہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ بھی کیا ہیں؟ شاگرد ہیں، جنہوں نے بجلی آسمانی لکھی. اور اشعار، پنجابی اشعار میں 5000 اشعار پر وہ کتاب مشتمل ہے، 2 حصوں میں. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہاں ایک اور مسئلہ دیکھیے کہ 1893 میں غلام احمد قادیانی نے ایک بات کی. بات کیا کی کہ جی 3 علماء عرب کے 3 علماء نے
میری تصدیق کی ہے اور مجھے مسیح موعود تسلیم کی ہے. یہ اپنے پرچے میں اس نے خبر شائع کی. مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعت السنہ میں اس کا تعاقب کیا. انہوں نے فرمایا دیکھو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, حج تمہارے اوپر بھی فرض ہے, میں بھی حج کروں گا, تم بھی حج کرو, تمہارا خرچہ میرے ذمے. مولانا نے فرمایا, مولانا بٹالوی نے, وہ تمہارا خرچہ آمد و رفت کا, کھانے پینے کا میرے ذمے. وہاں چل کے علماء سے تصدیق کرتے ہیں, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ علماء عرب نے تمہاری تکذیب کی ہے یا تمہاری تصدیق کی ہے. اور یہ میری بات یاد رکھو کہ اگر انہوں نے تمہاری تکذیب کر دی تو تم وہاں سے زندہ بچ کے نہیں آؤ گے. یہ بات مولانا بٹالوی نے اشاعت السنہ میں لکھی اور فرمایا کہ آؤ تمہارا خرچہ میں دیتا ہوں, نکلو میرے ساتھ چلو. لیکن غلام احمد قادیانی کو مفت حج کرنے کی بھی توفیق نہ ہوئی. مفت حج اس دور میں 1893 میں نہ توفیق ہوئی, اس لیے کہ وہ مسیح تھا ہی نہیں, وہ تھا ہی کذاب اور دجال, جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. پھر 1891 میں, یہ 10 سالہ تاریخ ہے, 1891 میں اس نے مبالغے کا چیلنج دیا اور اس چیلنج کو قبول کیا. مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مبالغے کے لیے انہوں نے جس وقت اس کو قبول کیا تو اب غلام احمد قادیانی آئیں بائیں شائیں کرنے لگا, پھر مبالغے سے بھاگنے لگا. لیکن بالآخر 1893 میں یہ مبالغہ ہوا. مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 1893 میں اس کا پھر مبالغہ ہوا. نتیجہ کیا نکلا اس مبالغے کا کہ غلام احمد قادیانی مولانا غزنوی کی زندگی میں اپنی موت مرا. یہ پہلا مبالغہ تھا, یہ پہلا مبالغہ تھا غلام احمد قادیانی کے ساتھ جو مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. باقاعدہ دونوں حضرات وہ میدان میں آ کے انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹا ہے کوئی, جو جھوٹا ہے اس کی زندگی میں دوسرا آدمی جو ہے وہ بری موت مرے. اور یہ قادیانی پھر واقعہ حضرت مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں بری موت مرا, جس طرح کے سب حضرات جانتے ہیں کہ کیفیت کیا تھی اس کے مرنے کی. پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیے کہ 1891 میں اس کو اس نے ایک اور پھڑ ماری, اللہ اکبر, اور ایک پھڑ ماری. اس نے کہا دیکھو میں اپنی سچائی کی آسمانی نشانی دکھاتا ہوں, ایک معجزہ دکھاؤں گا 1891 میں, یا تم دکھاؤ مولویوں, تم دکھاؤ آسمانی نشانی, آؤ میرے مقابلے میں. خاموش, سب خاموش. مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعت السنہ میں خبر دی اور کہا کہ آؤ ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم آسمانی نشانی تمہارے کہنے کے مطابق دکھاتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم وہی آسمانی نشانی تم دکھاؤ 10 ہفتوں میں, 10 ہفتوں میں دکھاؤ. اگر تم 10 ہفتوں میں نہ دکھا سکے تو ہم وہی آسمانی نشانی 5 ہفتوں میں دکھائیں گے, 5 ہفتوں میں دکھائیں گے. مولانا نے یہ خبر شائع کر دی. اب غلام احمد قادیانی کہتا ہے پہلے مجھے بتلاؤ کہ وہ ہے کون. مولانا نے جواب دیا کہ آپ کو آسمانی نشانی چاہیے کہ یا وہ بزرگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نشانی آپ کو چاہیے یا بزرگ چاہیے, کون سی چیز آپ کو مطلوب ہے؟ آپ کا مطالبہ ہے آسمانی نشانی کا.
ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں، ہم وہ نشانی 5 ہفتوں میں کے اندر اندر دکھائیں گے اور تم دیکھ لو گے۔ اور ہمارا تمہارے ساتھ مطالبہ کیا ہے کہ وہ 5 ہفتوں میں دکھانے کے بعد، نشانی دکھانے کے بعد تم کم سے کم اپنے عقائد سے توبہ کر لو، عقائد سے رجوع کر لو۔ ہمارا مطالبہ بس اتنا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ اور اپنے عقائد سے رجوع کر لو۔ لیکن غلام محمد قادیانی یہ بات بھی ماننے سے انکار کر گیا، وہ اس نشانی کے دکھانے دکھانے کا مسئلہ ہی وہ چھوڑ گیا۔ مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے اتنی تحدی اور اتنی ذمہ داری سے کہ 15 دن میں 15 ہفتوں میں تم جناب یہ دکھاؤ غلام محمد قادیانی، ورنہ ہم 5 ہفتوں میں وہی نشانی دکھاتے ہیں۔ وہ کون بزرگ تھے؟ وہ کون بزرگ تھے جن کی طرف سے تم نے یہ دعویٰ اپنے اشاعت السنہ میں شائع کی؟ محمد علی لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے آگے فرزند تھے حضرت مولانا محی الدین لکھوی اور مولانا معین الدین لکھوی رحمہم اللہ۔ یہ ان حضرات کو تو آپ نے سنا ہے، ان حضرات کو تو اکثر ساتھیوں نے دیکھا بھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے مسئلہ یہی ختم نہیں ہوا، اس کے بعد حضرت مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت القرآن لکھی۔ شہادت القرآن 1902 میں اس کا پہلا حصہ لکھا، چھاپا، اور 1904 میں غلام محمد قادیانی کی زندگی ہی میں 1904 میں شہادت القرآن کا دوسرا حصہ شائع کیا مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مجھے یاد ہے غالباً مامو کاجن جب مدرسہ منتقل ہوا ہے اڑا والا سے، تو سن 1965 میں سب سے پہلی بار وہاں کانفرنس ہوئی تھی۔ کیوں مولانا یاد ہے کچھ؟ 1965 میں میں 64 میں جامعہ سلفیہ آیا تھا، جامعہ سلفیہ 64 65 66 میں آیا تھا، تو اس وقت پہلا سال تھا اس کانفرنس کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، مامو کاجن میں۔ میں ساری بات نہیں کہنا چاہتا، صرف ایک بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں اور میرے ساتھی حضرت مولانا حافظ عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ سلفیہ میں میرے ہم کلاس تھے، ہم دونوں اور باقی بھی کچھ ساتھی وہاں عصر کی نماز کے وقت گاڑیوں کا ملاپ ہوتا تھا، کراس ہوتا تھا، شورکوٹ سے آنے والی گاڑی بھی اور لاہور سے آنے والی گاڑی بھی، ان دونوں کا کراس ہوتا تھا عین وقت پر۔ کہاں؟ مامو کا جنم۔ مولانا عبداللہ صاحب وہ لاہور کی گاڑی سے، مولانا عبداللہ صاحب گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ صاحب گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ لاہور کی گاڑی پر سے یہاں مامو کاجن تشریف لائے۔ جب وہ اترے تو پلیٹ فارم پر انہوں نے جاتے جاتے ایک ڈبے پر ایک بزرگ کو دیکھا، اور بڑے اتفاق سے اور بڑی ہی محبت سے وہ جلدی جلدی جا کے ان سے ملے اور ان سے مصافحہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصافحہ کر کے حال احوال پوچھ کے پیچھے ہٹے تو میں نے کان میں مولانا سے عرض کیا، مولانا یہ کون صاحب ہیں، کون بزرگ ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ مولانا لال حسین اختر ہیں، یہ مولانا لال حسین اختر ہے۔ یہ لال حسین اختر مرزائی تھے، یہ پہلے خود مرزائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تو مرزائیت سے نکل گئے، اور پھر ختم نبوت کا ساری زندگی انہوں نے کام کیا، علماء دیوبند میں شمار ہوتے تھے مولانا لال حسین اختر۔ میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کے سلام لیا، سلام لینے کے بعد میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور یہ فرمائیے کہ حیات مسیح پر کوئی کتاب جس کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ ان دنوں میرے ہاتھ
ایک کتابچہ لگا تھا، اور میں طالب علمی کے دور میں خود تشکیک کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ رسالہ کیا تھا؟ غلام احمد قادیانی نے اپنے رسالے تائید اسلام میں جو 30 آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کتنی قرآن مجید کی آیات سے؟ 30 آیات سے استدلال کیا تھا۔ اور آج بھی اگر کوئی طالب علم پڑھ لے ان آیات کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ سمجھے گا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ سراسر دھوکہ ہے اور سراسر دجل اور فریب ہے۔ خیر، میں نے اسی پس منظر اور اسی تناظر میں مولانا لال حسین اختر سے پوچھا کہ مولانا یہ بتلائیں کہ حیات مسیح کے موضوع پر کوئی اچھی سی کتاب کون سی ہے؟ تو مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا ابراہیم سیالکوٹی کی شہادت القرآن، مولانا ابراہیم سیالکوٹی کی شہادت القرآن پڑھے۔ اور آپ کو یہ بات شاید یاد ہو یا نہ ہو کہ شہادت القرآن کا ایک ایڈیشن ختم نبوت نے چھاپا تھا، ملتان والوں نے۔ ہم اپنا اثاثہ بھول گئے، دوسرے چھاپتے ہیں، ہم اپنا اثاثہ ہی بھول گئے، دوسرے ہمارے اثاثہ کے جو ہے نا وہ محافظ بن گئے۔ جب ہمارے اندر صد میری آئی اور ہم نے اپنے مشن کو میں تغافل برتا۔ یہ ہے مولانا سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شہادت القرآن، اور اس کے بعد 4 سال تک اور باقاعدہ مولانا نے رجسٹری کر کے غلام احمد قادیانی کو یہ کتاب بھیجی۔ 4 سال تک وہ زندہ رہا، لیکن نہ اس کو اور نہ ہی اس کے کسی ماننے والوں کو شہادت القرآن کے جواب کی کسی کو سکت نہ ہوئی۔ نہ صرف شہادت القرآن بلکہ مولانا محمد اسماعیل کی کتاب ہو یا حضرت مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہو یا بجلی آسمانی ہو، کسی کی کتاب کا کوئی جواب آج تک قادیانی نہیں دے سکے، آج تک قادیانی نہیں دے سکے۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیے 1901 میں یہ مرحلہ تھا کس کا؟ مسیحیت کا، کہ میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں۔ یہ 1891 سے لے کے 1890 تک کا یہ مسئلہ ہے، اور یہ ردود اور یہ کتابیں اس 10 سال کے پیریڈ میں لکھی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا 1891 میں؟ پھر کیا ہے جناب؟ اس نے پلٹا کھایا۔ کیا کھایا 1901 میں؟ اب 1901 میں اب یہاں کیا ہوا کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اسی طرح رسول ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ رسول ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، رسول ہی نہیں کہا بلکہ اس کے پیروکار نبی علیہ السلام سے بھی بڑھ کے غلام محمد کو مانتے تھے۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہے بڑھ کے اپنی شاہ میں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یعنی یہاں تک اس نے عرضہ سلائی کی اس کے سامنے کمال الدین نے، اس کے شاعر نے، کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہے بڑھ کے اپنی شان میں۔ یہ بکواس کی اس کے شاعر نے، اور وہ ہنس رہا ہے اور فریم میں اس کے کرائے ہوئے یہ پڑے ہوئے اشعار اس کے مدحیہ وہ لے کے گھر جاتا ہے غلام احمد قادیانی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 1901 میں اس نے دعویٰ نبوت کیا، پہلے 10 سال اس کے گزرے دعویٰ مسیحیت پر۔ اب یہاں ایک سوال ہے میرا، سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری تاریخ کو دیکھیے، سب انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے مرحلہ بمرحلہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کسی نے بھی، بلکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں نبی بنایا جا رہا ہے۔ نبوت محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، نبوت عطیہ ہے اللہ رب العزت کی،
اللہ جس کو چاہے چن لے، جس کو چاہے نبی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلے تھے، واپس مصر پہنچنے کے لیے سردی کی رات تھی، آگ لینے کے لیے روشنی ہوئی، آگ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے کہ یہاں سے آگ نظر آتی ہے۔ آگ کیا نظر آئی کہ اللہ کی آواز آئی، انی اللہ، میں اللہ ہوں، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تمہیں رسول بنایا ہے، جاؤ جا کے فرعون کو ہدایت دو۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے ہیں اور اللہ ذوالجلال نے انہیں نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ دیکھو کہ آپ غار حرا میں ہیں، غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں، جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قرآن کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ اے میرے نبی آپ نہ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو جانتے تھے، نہ آپ کو ایمان کے بارے میں اس کی کیا مشتملات ہیں، ان کی کیا تفصیلات ہیں، اور نہ کتاب ہی کے بارے میں، نہ تورات کو، نہ انجیل کو، نہ زبور کو، نہ کسی اور کتاب کو، کیونکہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے زانو طے کیے ہوں تو کتاب سے شناسائی ہو، کتاب سے واقفیت ہو، یہ تو صورت تھی ہی نہیں۔ اس لیے بغیر کتاب کے اور بغیر ایمان کی تفصیلات کے اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل آتے ہیں، رسول و من الناس، اللہ رسولوں میں سے اور انسانوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، فرشتوں میں سے یا انسانوں میں سے اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کی عطا ہے، یہ کسی کے تجربے اور اس کی قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے جو میں عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ انبیاء کی تاریخ کیا ہے۔ انبیاء کی تاریخ یہ ہے کہ وہ تن تنہا ہے، وہ تن تنہا ہے، مد مقابل پوری حکومت بھی ہے، پورا ماحول اور معاشرہ وہ کفر کا ماحول اور معاشرہ ہے، لیکن نبی جس مشن کے لیے آیا ہے اس نے اس مشن سے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے۔ حالات سازگار ہیں یا نہیں ہیں انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی موافق ہے یا مخالف ہے اس سے انہیں کوئی وابستگی نہیں۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تن تنہا ہے، ایک بھتیجا حضرت لوط ان کے ساتھ ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، بیوی ہے، اور چوتھا فرد ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پوری حکومت اور حکومت کی پوری مشنری انہوں نے اٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال کے بات چھوڑی نہیں، توحید کی بات کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہ نبی کی تاریخ ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف آئیے۔ نبی علیہ السلام کو جب پہلی وحی آئی اور حضرت صدیق اپنے خدیجۃ الکبریٰ ورقہ کے پاس لے کے گئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو ورقہ نے کیا کہا تھا؟ صحیح بخاری میں ہے کہ ورقہ نے کہا کہ کاش میں اس وقت میں زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی، آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اہم مخرجیہ، کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ مجھے صادق کہتے ہیں، مجھے امین کہتے ہیں، مجھے نکال دیں گے میرے شہر سے؟ ورقہ کہتا ہے ہاں، جس نے بھی یہ دعوت دی ہے اس کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا ہے، چھوڑا ہے اس نے۔ آپ جانتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں کہ اس خطرے سے آگاہ کر دینے کے باوجود کیا نبی علیہ السلام نے دعوت کو چھوڑا، یا دعوت کے لیے کسی اور عنوان کو موضوع بنا کے اپنے ہمدرد اور اپنے ہم نوا اکٹھے کیے؟
اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو انسداد شراب خانی شراب خوری کے بارے میں ساتھیوں کو جمع کر سکتے تھے، یتیموں اور بیواؤں کو کا سہارا بننے کے لیے ساتھیوں کو جمع کر سکتے تھے، اس دور کے ظلم و ستم کے خاتمے کے نام پر ساتھیوں کو جمع کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس قسم کے ویلفیئر کے نام پہ کوئی تنظیم سازی نہیں کی، بلکہ علل اعلان اہل خانہ کو بھی اور پہاڑی پہ کھڑے ہو کے بھی یہی کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، سب کہو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے یہی دعوت دی نبی علیہ السلام نے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ حالات کی نامساعدگی کے باوجود بے پرواہ اس سے ہو کے وہ اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ غلام احمد قادیانی کون ہے؟ یہ غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور ظلم یہ کہ نبی ہونے پر بھی اکتفا نہیں کرتا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ سارے اوصاف جو نبی علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، یہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے اس کا مصداق میں ہوں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہتا ہے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہتا ہے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہتا ہے وہ شاہد مبشر اور نذیر میں ہوں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، لعنہ اللہ۔ یعنی جو اوصاف اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے بیان کیے ہیں یہ رسالت پر ہی نہیں ٹھہرا، اپنے آپ کو ان آیات کا مصداق بھی اس نے بنایا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی مدعی کذاب نے کیا کیا، وقت کی حکومت، انگریز عیسائی حکومت جس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، جس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اس کے بارے میں اس نے کہا کہ میں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں، میں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ شہادت القرآن میں اور ستارہ کیسریہ میں دو کتابیں بھرپور اسی موضوع پر لکھی، شہادت القرآن اور ستارہ کیسریہ میں، کہ میں اور میرا پورا خاندان وقت کی حکومت کا مؤید رہا ہے، اور میں نے، میرے دادا جی نے جناب 60 کے 50 گھوڑے اس حکومت کی تائید کے لیے، ان کی خدمت کے لیے پیش کیے تھے، اور میں ابن ان جدد ان حکومت کا احسان مند ہوں، اور انہی کے زیر سایہ میں جناب یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آج کے دور میں، آج کے بعد جہاد کرنا جو ہے وہ حرام ہو چکا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ علماء نے فتویٰ دیا، شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا کہ اس وقت جہاد فرض ہے، غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جہاد فرض ہے ہی نہیں، جہاد فرض ہے ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ہے اس کی کیفیت، اور پھر 1908 میں جس طرح یہ مرا ہے، جس عبرتناک موت میں مرا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر جس طرح لاہور سے قادیان گیا ہے، معلوم ہے کس گاڑی پر گیا تھا؟ مال گاڑی پر، مال گاڑی کے اس چھکڑے پر، اس چھکڑے کو صاف کر کے بھجوائی گئی اس کی لاش، جس میں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا۔ اس چھکڑے کو جو تھا نا منتظم ریلوے کا، اس نے کہا میرے پاس کوئی ڈبہ نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، اور کوئی جگہ خالی نہیں ہے کہ اس مردود کو وہاں قادیان چھوڑا جائے۔ ایک گاڑی مال گاڑی جا رہی تھی، اس مال گاڑی کے اس ڈبے کو صاف کروا کے اس مردود کی لاش کو یہاں لاہور سے اٹھا کے وہاں قادیان بھیجا گیا۔ یعنی مرا ہے تو وہ بھی عبرتناک موت مرا، اور لے جایا گیا قادیان،
تو عبرت ناک طریقے سے لے جایا گیا. اور پھر یہ کیوں نہ ہو کہ خود اس نے یہ بات کہی تھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے اس نے یہ بات 1907 میں کہی، اللہ مجھ کو بری موت دے. یہ اس نے اپنے بارے میں یک طرفہ دعا کی، اگر میں حق پر ہوں تو مولوی ثناء اللہ کو موت دے، اور اگر مولوی ثناء اللہ حق پر ہے تو مجھے بری موت عطا فرما دے. یہ دعا کی. اب اس دعا کا اثر کیا ہوا کہ سال کے اندر یہ اپنی موت مرا. اور مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1948 میں سیالکوٹ میں اپنے آپ کے سرگودا میں فوت ہوئے. 1908 میں سرگودا میں، 1948 میں مولانا ثناء اللہ فوت ہوئے. گویا 40 سال بعد، تقریباً 35-40 سال بعد مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے. آپ حیران ہوں گے کہ امتناع قادیانی، احتساب قادیانیت کے نام پر موجودہ ختم نبوت کی تحریک کے پاسبان جو ہے دیوبندی ہمارے حضرات، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کے جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 463 پر لکھا ہے، مولوی اللہ مسیح نے یہ لفظ کہا ہے، میرا تو ایمان ہے کہ اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری فاتح قادیان کا اس طرف رجحان نہ ہوتا تو یقینی امر تھا کہ دنیا کبھی کی گمراہ اور مرتد ہو گئی ہوتی. یہ ہے اعتراف. یعنی خدمت بہت سے حضرات نے کی اس میدان میں، بہت سے حضرات نے خدمات سر انجام دی، لیکن فاتح قادیان کا لقب جس کو ملا وہ کون تھا؟ وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے، جس کو آپ ہی نہیں کہتے، دوسرے بھی کہتے ہیں کہ یہ فاتح قادیانی ہے. یہ ہے مختصر سی تاریخ. باقی اس حوالے سے باتیں تو بہت سی ہیں، مگر انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ ذوالجلال ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، گمراہیوں سے محفوظ فرمائے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ قادیانیت کا مسئلہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے. یہ غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کبھی نہیں چاہتی کہ پاکستان کا یہ موجودہ نقشہ برقرار رہے. مولانا جانتے ہیں کہ 1953 کی تحریک کا پس منظر کیا تھا. 1853 میں انہوں نے سازش، کابر علماء بھی موجود تھے، لیکن قادیانیوں کی یہ سازش اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب نہ ہو سکی. اب بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ سرحدیں ختم ہو جائیں اور پاکستان ہندوستان کے ساتھ مل جائے. ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ان کی غداری پہلے دن سے ہے. گرداسپور ضلع اس کو قادیانیوں کی غداری کے نتیجے میں ہندوستان میں دیا گیا، کیونکہ غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت نے ووٹ اپنا مسلمانوں کو نہیں دیا تھا، مسلم لیگ کو نہیں دیا تھا، بلکہ وہ انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ ہم نہیں دیتے ووٹ ان کو، جن کے نتیجے میں مسلمانوں کے ووٹ کم ہوئے، ہندوؤں کے ووٹ بڑھ گئے، اور گرداسپور کا ضلع کہاں چلا گیا؟ ہندوستان چلا گیا. گرداسپور کا ضلع ہندوستان ہی نہیں گیا، بلکہ یہ آپ کے کشمیر کا راستہ جو گرداسپور سے جاتا ہے وہ بھی ہندوستان کو مل گیا. اگر یہ غداری نہ کرتے تو نہ کشمیر کا مسئلہ آج پیدا ہوتا، اور نہ ہی اللہ آپ کا بھلا کرے یہ اپنا گرداسپور کا علاقہ، ضلع پورا وہ ہندوستان میں شامل ہوتا. یہ مذہبی غداری نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملکی بھی غدار ہیں. اللہ ان غداروں کو دنیا اور آخرت کی عبرتناک صدا سے دوچار کرے اور ہمیں استقامت اور دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. دین پر استقامت دے، زندہ رہے تو دین اسی پر، اور موت آئے تو اسی دین پر، دین محمدی پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیں. اب مجاہد ملت حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب کا صدارتی خطبہ ہوگا.
جن کو میں نے فون پر دعوت دی، بالمشافہت دعوت دی یا ویسے بغیر دعوت پر تشریف لائے، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا سردار ابصر اور جب میں اپنے بھائی جناب سید محمد علی شاہ صاحب کو دعوت دی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ چند مہینے پہلے ان کا بیٹا جوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا اور خود بھی معذور ہیں۔ تمام احباب دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ آمین آمین۔ حضرات، یہ ہمارا سلسلہ پروگراموں کا جاری ہے۔ اللہ پاک ہمارے ان شیوخ کی زندگی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اللہ پاک ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، ایسی قیمتی باتیں کہ جو ہم عام نہیں سنتے، جو انہوں نے ہم کو بتا دی ہیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ میں ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کی تیاری میں دن رات ایک کیا،